السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک عادت سی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی بات کی، خوشیاں شیئر کی، جب بھی بات کی آپ کو بتایا کہ جی یہ نیا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں آپ کو ریلیف ملے گا اور اس میں آپ کو یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ آپ کے مستقبل کو مزید محفوظ بنانے جا رہا ہے۔ لیکن آج دل کیا کہ سامنا نہ کروں آپ لوگوں کا، وہ اس لیے کہ کچھ تھا نہیں بتانے کو۔ صورتحال ضرور ہے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاید میں فارغ بیٹھ کے ٹویٹس نہیں کر رہا، یا فارغ بیٹھ کے میں صرف چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہا، باقاعدہ کوشش کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جواب حاصل کر سکوں۔ لیکن رات کے اس پہر آپ دیکھ سکتے ہیں تاریک رات ہے، لیکن جواب کوئی نہیں ہے۔ پورا دن گزر گیا، آج پہلا دن تھا، کل آف تھا، اور کل تو یہ بہانہ چل گیا کہ جی آف تھا، ادارے بند تھے، آفیسرز گھروں پہ تھے اور فیملیز کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے، ان کو ڈسٹرب کرنا یا کوئی جواب لینا مناسب نہ ہوگا۔ لیکن آج بھی کچھ جواب تو ملے، لیکن ذاتی طور پہ شاید آپ لوگوں کو تو اس سے کچھ فائدہ مل جائے، آپ لوگوں کو تو شاید ریلیف مل جائے، لیکن میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ رکھنا، آپ کو بتانا، دیٹس یور رائٹ ٹو گیٹ ٹو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا تھنگز گوئنگ آن۔ اور سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام بورڈز، پہلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، پھر فیڈرل کی بھی بات کریں گے۔ تمام کے تمام بورڈز جو ہیں جی وہ ظاہر ہے ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ہر بورڈ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے کہ وہ اس پروموشنل پالیسی کو اپنی زبان میں، اپنے طریقہ کار کے تحت، ظاہر ہے ہر بورڈ میں چیئرمین کا نیچر الگ ہے، وہاں کا سٹاف الگ ہے، وہ سٹوڈنٹس الگ ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں، علاقہ الگ ہے، نیچر الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، تو ان کی سب کی یہ کوشش ہے کہ اس کو اپنی طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکے، اس کو وضع کیا جا سکے اپنے انداز کے مطابق۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر بورڈ جو ہے وہ اپنے ہی طریقے سے، دیکھیے اگر ایک فیصلہ، آپ خود سوچئے، اگر ایک فیصلہ جامع فیصلہ ہوتا، کنسنسس کے ساتھ فیصلہ لیا گیا ہوتا اور پورے پنجاب کے لیے فیصلہ ہوتا، تو کیا لاہور بورڈ میں، فیصل آباد بورڈ میں، ملتان بورڈ میں، سرگودا بورڈ میں، راولپنڈی بورڈ میں، تمام بورڈز میں، بھاولپور بورڈز میں، کیا تمام بورڈز کی ویب سائٹ پہ آپ کو وہ نہ ملتا؟ بالکل ملتا۔ کیا تمام بورڈز میں بچے جب جاتے تو کیا ان کو یہ نہ کہا جاتا کہ جی آئیے فارم لیجئے، آپ کو پورے کے پورے ایگزام جو ہیں ان کو کینسل کروانا پڑے گا، چاہے آپ ایک پیپر امپروو کرنا چاہتے ہیں یا سب امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے جی؟ ہو یہ رہا ہے کہ آج ایک بچہ گیا غالباً گجرانوالہ بورڈ میں، نہیں سرگودا بورڈ میں، اس کو اندر نہیں جانے دیا، ان کو کہا گیا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، یہ وہاں کے سیکٹری نے کہا۔ وہ آئی ٹی کے بورڈ میں گئے، انہوں نے کہا سب کینسل کروانے پڑیں گے، لیکن وی آر ناٹ شیور۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ جب باقی لوگوں سے بھی اس نے ملنے کی کوشش کی تو اس کو ملنے نہ دیا گیا، بیکاز بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دا تھنگز، کینسلیشن ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بورڈز خاموش ہیں۔ اچھا، اب میرا آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی ہیو سم کانٹیکٹس اور باقی بھی لوگوں کے ساتھ، اور میں نے جی جب کوشش کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یس دیٹس ٹرو، بورڈز جو ہیں وہ سب ایک پالیسی پر ابھی تک رضامند نہیں نظر آ رہے، جس کی وجہ سے پی بی سی سی کا دوبارہ سے اجلاس بلایا جائے گا، اور اس اجلاس میں دوبارہ سے یہ طے کیا جائے گا۔ دو تین باتیں ہیں جو طے کرنی بڑی ضروری ہیں، اور دو تین باتیں ہیں جن پر بات ہونی ابھی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اسپیشل ایگزامز ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، لیکن وہ کس طرح سے ہوں گے؟ کچھ بورڈز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم اسپیشل ایگزام الگ لیں اور پھر ہم نیکسٹ ایئر امپرومنٹ کے الگ لیں، تو کیوں نہ ہم اسی نومبر کے پیپر میں بجائے اسپیشل ایگزامز لینے کے ہم امپرومنٹ کے پیپر لے لیں، پہلی سچویشن جس پر اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ دوسری سچویشن جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بورڈز کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ ایک پیپر کینسل کروانا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی کروائے، باقی
2 اگر اس نے نہیں دینا چاہتا یا اس میں مارکس اچھے ہیں تو وہ اس کو دینے دیا جائے. لیکن کچھ بورڈز کا یہ خیال ہے کہ نہیں, اگر کسی نے ایک بھی امپروو کرنا ہے اس کو سارے کے سارے امتحانات دوبارہ دینے پڑیں گے. اچھا, اب تیسری سچویشن کیا ہے؟ ایک تو کلاس یہ ہے جو یہ سوچ رہی ہے. اب تیسری سوچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے والی سوچ ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آپ جب اسپیشل اگزام لیں تو آپ ان 3 سبجیکٹس کے نہ لیں, آپ 12 کے 12 پیپرز کے لیں, یعنی کہ آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی تمام سبجیکٹس کے پیپرز لیں. ایک سوچ یہ بھی ہے. ایک سوچ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بچہ ایک سبجیکٹ میں امپروو کرتا ہے تو وہ اسی میں امپروو ہوگا, باقیوں پر اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا. باقی اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو بھی الگ سے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک سوچ یہ ہے, وہ جو کہتے ہیں, جو کہ ٹرانسپیرنٹ قسم کی سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی بچوں کے پاس 2 مواقع ہونے چاہیے. ایک موقع جو اسپیشل ایگزامس کی صورت میں کہا گیا تھا وہ ان کو اس بار ملنا چاہیے, اور جو بچے اس میں بھی مطمئن نہیں ہو پاتے they should have a chance to appear next year. اچھا, اب اس میں بھی آگے ایک اور نئی سوچ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر تو ان کے اگر کوئی بچہ اسپیشل ایگزامس دیتا ہے اور اس میں وہ اپنی پسند کے مارکس سکور نہیں کر پاتا, لیکن ظاہر آپ کو پتہ ہے اس کا تو سکور وہی رہے گا جو آ گیا, وہ چاہے کم ہو ان امتحانات سے یا زیادہ ہو, لیکن وہ رہے گا. اب اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ جی نیکسٹ ایئر میں نے اس کو امپروو کرنا ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور سوچ ایک یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ کیسے دے گا. نیکسٹ ایئر کیا اس سے ایک ہی, اگر مثال کے طور پہ آپ کی فزکس میں آپ اسپیشل ایگزام دیتے ہیں اور فزکس میں آپ کی آ جاتے ہیں دوبارہ سے مارکس بڑے ایوریج قسم کے, ظاہر پاس تو وہ آپ کو کر ہی دیں گے. اب آپ کے ایوریج قسم کے مارکس آ جاتے ہیں, اور پاس اس لیے کر دیں گے کیونکہ یہ تو طے شدہ ہے کہ آپ کو 5% بھی ایکسٹرا ملیں گے, آپ کو 33% بھی ہوگا, اسمارٹ سلیبس بھی ہوگا, 3 سبجیکٹس کے ہوں گے, یہ تو طے شدہ ہے اسمارٹ سلیبس کے تحت اسپیشل ایگزامس کے لیے. لیکن اگر کوئی بچہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر نیکسٹ ایئر جب وہ اس کی امپروومنٹ دے گا تو وہ امپروومنٹ کس فارمولے کے تحت دے گا. یعنی کہ آپ کیا اگر فزکس کا پیپر دیتے ہیں اور فزکس کے پیپر میں دوبارہ سے آپ کے جو مارکس آتے ہیں وہ بہت مطمئن نہیں کرتے آپ کو, تو کیا نیکسٹ ایئر آپ وہ صرف ایک پیپر دیں گے, یا آپ اس سے جڑا ہوا جو پیئر کا سبجیکٹ ہے, وہ اردو ہو سکتی ہے, انگلش ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی دیں گے اور فرسٹ ایئر کے بھی دیں گے. نیکسٹ ایئر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ پوری سیکنڈ ایئر کو امپروو کرتے ہیں تو نیکسٹ ایئر کیا آپ صرف 3 سبجیکٹس کو امپروو کریں گے یا 12 کو کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نیکسٹ ایئر اسمارٹ سلیبس نہیں ہوگا. اچھا, اب یہ جو تمام باتیں میں کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی بے بنیاد بات نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی عقل مند والی بات ہے. یہ عقل مند والی باتیں ہیں ساری, لیگلی پریکٹیکل آپشنز ہیں. اچھا, پھر پریکٹیکلز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ایئر کیا ان کا پریکٹیکل ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو پاسبل ہیں لیگلی, یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. دیٹس وائی ہم تو ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بورڈ میں جو حکام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایجوکیشنل پالیسیز کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اس کے تحت ہی بات کرتے ہیں. اچھا, اب یہ سب ہو رہا ہے, تمام بورڈز کی اپنی اپنی رائے موجود ہے, اپنی اپنی سوچ موجود ہے, چیئر پرسنس کی بات کریں یا سیکرٹریز کی بات کریں یا دیگر حکام کی بات کریں, لیکن اس ساری صورتحال میں ایک جو سوچ ہے وہ سب پر حاوی ہے اور جو معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی. وہ سوچ کیا ہے کہ بھائی یونیفارم پالیسی ہوگی. یونیفارم پالیسی کا اعلان کیا جا چکا تھا پہلے ہی, آپ کو پتہ ہے شفقت محمود اور دیگر وزراء اس بات پر باقاعدہ بات کرتے رہے کہ جی ہماری پالیسی یونیفارم ہوگی. اب جب یونیفارم ہوگی تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بورڈ کی پالیسی فالو کرنی پڑے گی جو کہ سب سے پہلے پالیسی کا اعلان کر چکا اور بچوں کے ایڈمیشنز بھی لے چکا, یعنی کہ فیڈرل بورڈ. فیڈرل بورڈ کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اس بار بڑے اداروں نے فالو کیا. اب فیڈرل بورڈ پالیسی کا اعلان کر چکا ہے. فیڈرل بورڈ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ ایک پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کینسل کروائیے اور وہ پیپر دیجیے, اور اگر آپ کے اس میں مارکس بڑھتے ہیں تو باقی اس سے جڑے ہوئے تمام سبجیکٹس میں آپ کے مارکس بڑھیں گے, اور آپ کو 5% اور 33% کی پالیسی, اسمارٹ سلیبس کی پالیسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی ہوگی ریڈیوسڈ سلیبس کی اور صرف 3 سبجیکٹس کی, وہ بھی آپ کو میسر آئے گی اسپیشل ایگزامز میں. اب فیڈرل بورڈ یہ اعلان کر چکا اور آج آخری تاریخ تھی
کن کن بچوں نے اپلائی کیا اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا اب اس پہ پی بی سی سی کا اجلاس ہونا تھا، لیکن چونکہ فیڈرل بورڈ نے اپنا ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا. اب اس پر میری جب آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پی بی سی سی کا اجلاس نہیں ہوگا، اس پہ اجلاس ہوگا آئی بی سی سی کا. اب آپ کو پتا ہے جو پی بی سی سی ہے بیسیکلی وہ تو پنجاب بورڈ جو چیئر پرسن کمیٹی ہے، یعنی کہ پنجاب کے جو 9 بورڈز ہیں اس کے جو چیئر پرسن ہیں سب کے سب اس کے ممبر ہیں، تو وہ باہمی مشاورت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور جناب چیزوں کو طے کرتے ہیں. لیکن جو آئی بی سی سی ہے اس میں پورے ملک کے جو 30 بورڈز ہیں، چیئرمین فیڈرل بورڈ بھی اس کا ممبر ہیں، باقی بورڈز بھی سب کے سب اس میں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ آئی بی سی سی کا جو اجلاس ہے وہ کل ہوگا اور اس اجلاس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ جو پالیسی فیڈرل بورڈ نے امپلیمنٹ کر دی باقی بورڈز اس کو کس طرح کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئی پی ایم سی کا اجلاس ہوا تھا تو سب کو پاس کرنے کی پالیسی تب اچانک سے آئی، 5% کی پالیسی اس سے پہلے آ چکی تھی. تو بورڈز نے جلدی جلدی میں اعلان تو کر دیا نتائج کا، اور نتائج میں بھی کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے تاخیر کی اور یہی وجہ ہے میری خاموشی کی بھی کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈز کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جی کل اور پرسوں یعنی کہ میرا چیئرمین فیڈرل بورڈ کے ساتھ ٹائم تھا اور میں نے ان کا کل انٹرویو کرنا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آئی بی سی سی کی میٹنگ ہے اس لیے میں انٹرویو نہیں کر دے سکوں گا. اور پھر پنجاب میں جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ آئی بی سی سی کی میٹنگ ہوگی پی بی سی سی کی جگہ. پھر میری آئی بی سی سی میں بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ایجنڈا پاسبلی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. اب دس از دا ہول تھنگ جس پر صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اب لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ پالیسی جو بھی ہوگی یونیفارم ہوگی اور بچوں کو انشاءاللہ سم ہاؤ ریلیف ملے گا. باتیں تو سب ہی مانی جا سکتی ہیں، لیکن بات تو آپ کو وہ ماننی ہے جو آپ کے منسٹر صاحب اسمبلی کے فلور پہ اور پریس کانفرنسز میں جو دعوے کر چکے ہیں، آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس پر بھی کوئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات مختصر وہ یہ کہ فیڈرل بورڈ نے آج ظاہر ان کی آخری تاریخ تھی، لیکن مجھے پتہ ہے گزشتہ 2-3 روز سے بچے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے تھے اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ سر جو ویب سائٹ ہے وہ تو چل نہیں رہی. جب چل نہیں رہی تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کے فیڈرل بورڈ کے آفس میں اپلائی کر لیں. اور بہت سے بچے ایسے تھے جو وہاں گئے بھی، لیکن فیڈرل بورڈ آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، تو کراچی سے، بلوچستان سے، پشاور سے، سوات سے اور گوادر سے، ملک بھر سے، اور ایون کہ فوراً عمان سے بھی کچھ بچوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کیسے جائیں، وہ فیڈرل بورڈ کی بلڈنگ میں کس طرح داخل ہوں اور ان کو جا کے ریکویسٹ کریں فزیکلی. اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ ان کا جو امپرومنٹ کا چانس ہے وہ ظاہر ان کو دیا تو گیا تھا لیکن وہ رہ گیا ہوگا. میں نے جب بات کی حکام سے آج تو انہوں نے کہا تھا کہ بیکاز آف فرسٹ ایئر رزلٹ اور ہم نے ہر چیز چونکہ الیکٹرانک کر دی ہے، ڈیجیٹل کر دی ہے. اگر آپ امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی ایکولنس سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، آپ کو رزلٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، یا ایونٹس ہو رہے ہیں یا اینی تھنگ، وہ آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا. ویب سائٹ کافی مصروف ہے، اس پہ کافی ٹریفک ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن بچوں کا آج آئی تھنک نہیں ہو سکا. انہوں نے ویسے ہی کہا تھا کہ آپ 9-10 بجے ٹرائی کیجیے گا، ایزیلی ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو سکا. اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے چلان پے کرنے کا بھی ایک پرابلم پیش آ سکتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی، کل میں بچوں سے پوچھوں گا اگر تو ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہوئی جنہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئی، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ پرسنل ریکویسٹ کروں جا کے اور ان سے 2 سے 3 روز کی ایکسٹینشن لے سکوں. یہ میری کوشش ہوگی، میرا وعدہ نہیں ہوگا. باقی جی پنجاب میں جو ہو رہا ہے میں نے آپ کے سب کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے، اور میرا آج آپ سب کو فیس نہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ سب کو ایک گڈ نیوز کے ساتھ ہی فیس کروں اور خوشی سے آپ کو بتایا کروں کہ آپ کے لیے آپ کا بھائی یہ تمام خوشیاں چرا کے لے آیا ہے اور آپ کو اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا. لیکن آج کچھ تھا نہیں سوری، اور آپ سب کو صورتحال سے بھی آگاہ کرنا تھا. ظاہر ہے خاموشی بھی
بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی کے مطلب بہت سے لیے جا سکتے ہیں، اور اسی خاموشی کی وجہ سے گجرانوالہ کی ایک بہن ہے، انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کیا بیکاز خاموشی کا وہ نیگیٹو میننگ لے رہی تھی کہ شاید میرا کچھ نہیں ہوگا. تو صورتحال کچھ یوں ہے، اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کل یا پرسوں میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ طے ہو پائے گا کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ جو اب تک مجھے بھی بتایا گیا ہے اور آپ سب کے ساتھ بھی پرومس کیا گیا ہے وہی ہوگا، تاکہ جن بچوں کا نقصان، ڈھیر نقصان ہوا امتحانات میں، وہ خاموش ہیں، صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن اب ایٹ لیسٹ ان کو دوسرا چانس ملنا چاہیے کہ وہ اس کو امپروو کر سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے تمام دوستوں کے صورتحال سے آگاہ لازمی کیجیے گا، تاکہ ان کے بھی جو سکون اڑا ہوا ہے، ان کی جو نیندیں ختم ہوئی ہوئی ہیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے بہتری آ سکے. کل تک اللہ خیر کرے گا، کچھ نہ کچھ ہم اطلاعات لے کے آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے حق میں بہتر ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.